روزے کے ذریعے سے جو ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ روزہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی عادت ڈالتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، پاپی کیوں نہ ہو، روزے کے اندر وہ بڑے سے بڑا گناہ جو اس کی عادت بن چکا ہوتا ہے اسے بھی روزے کی حالت میں وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے سگریٹ نوشی کی ہے۔ سگریٹ نوشی کرنے والا عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سگریٹ نوشی چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن اس کو دکھائی دیتا ہے، اور اس کو جب سگریٹ کی طلب ہوتی ہے تو وہ کوئی چیز، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی سگریٹ پینے سے۔ لیکن جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو ایسی ہمت مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک سگریٹ نوشی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ صرف یہ ایک مثال عرض کی ہے، ورنہ اور بہت سارے گناہ ہیں کہ عام طور پر لوگ وہ کرتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں روزے کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ روزہ بندے کو یہ ہمت عطا کرتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کے ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو عزیز ناظرین کرام، یہ روزے کے ذریعے سے جو گناہوں کو چھوڑنے کی ہم مشق کر رہے ہوتے ہیں پورا مہینہ، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے روزہ کہ اے بندے، اگر تو روزہ رکھ کر گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے تو روزے کے بعد، رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد بھی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑنے کے لیے بس انسان کو ہمت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے انسان کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے۔ جیسے روزہ رکھ کر انسان گناہ چھوڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کے علاوہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں چھوڑنا تو چاہتا ہوں فلاں گناہ کو لیکن مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اگر گناہ چھوڑنا چاہتا ہو تو جیسے روزہ رکھ کر بھی تو بہت سارے گناہ انسان چھوڑ دیتا ہے، تو پھر روزے کے علاوہ بھی گناہوں کو وہ چھوڑ سکتا ہے۔